بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کے اس سبق میں، اور سب سے پہلے میں معذرت کروں آج جو 5 منٹ لیٹ ہوا، کیونکہ کچھ پرابلم تھی زوم میں، ویڈیو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی لوگوں کو، اس لیے میں نے اس کو ری اسٹارٹ کیا، جس کی وجہ سے 5 منٹ ایکسٹرا لگ گئے، تو اس کے لیے معذرت۔ آئیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ QC 3 ہم نے شروع کیا صفحہ نمبر 6 سے، اور صفحہ نمبر 6، 7 اور الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے صفحہ نمبر 8 کے بھی 2 اشارے پڑھ لیے تھے، تو آج اس کے 2 اشارے اور پڑھیں گے تو ہمارا تیسرا صفحہ مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ جو 4 اشارے اس صفحے کے تھے، سب سے پہلا اشارہ بستی میں داخلہ، دوسرا پانی کی دعا، تیسرا کھانے کا مطالبہ، چوتھا سزا۔ تو اس میں سے بستی اور پانی والے اشارے ہم پڑھ چکے ہیں، کھانے اور سزا والا انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ آج جو سبق ہے وہ بس ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 61، جو ایک حصہ اس کا ہم پڑھیں گے ابھی اس لیسن میں، اور ایک حصہ اس کے بعد والے لیسن میں پڑھیں گے۔ تو یہ ایک ہی آیت ہے، تقریباً آدھے صفحے کی آیت ہے، تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کو 2 حصوں میں کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ آیت جب مکمل ہوگی، جب ہم آج کا دوسرا سبق بھی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ پیچھے سے تسلسل وہی چلتا آ رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل نے نافرمانیاں اور بدعمالیاں کی تھیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم لوگ یہ غلط کام کرتے رہتے، اس کے باوجود ہم نے تو تمہارے اوپر اتنا انعام کیا، اتنی نعمتیں دی تمہیں۔ جو اسباق اس آیت کے اس پہلے حصے سے ہم لے سکتے ہیں، بنی اسرائیل من و سلوہ پر صبر کرنے کے بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ بھی ہم آیت کا ترجمہ دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح سے بدتمیزی ظاہر ہو رہی ہے جملے سے ان کے۔ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ جو نئے الفاظ آج کے اس لیسن میں ہم دیکھیں گے، پہلی لائن میں تو کوئی بھی نہیں، دوسری لائن میں 3 ہے، تیسری لائن میں آپ کو 5 نئے الفاظ نظر آئیں گے، مگر اس میں سے جو 4 الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر آئے ہیں، کیونکہ خاص کچھ چیزوں کا ذکر ہے یہاں پہ، تو اور کہیں پہ نہیں آ رہے ہیں، اس لیے اتنا زیادہ ہمیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ نئے الفاظ زیادہ آ گئے ہیں۔ باقی لائنوں میں تو وہی 3 اور 2 ہیں، تو الحمدللہ اسی آن دی ایوریج تقریباً 3 الفاظ دیکھ رہے ہیں ہم۔ تو آئیے آیت کا پہلا حصہ پہلے سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو اگاتی ہے زمین، کچھ ترکاری اس کی اور ککڑی اس کی اور گندم اس کی اور مسور اس کی اور پیاز اس کی۔ لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب قل تم، اشارہ کرتے جلدی سے پتہ چلے گا قل تم کا،
جی جمع کا اشارہ ٹھیک ہو گیا. قل تم نہیں سامنے ہوگا نا. ہاں قلتا قل تم. یا موسیٰ لن نصبر. لن اور لم ہم نے پہلے پڑھا ہے مگر اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم QC4 میں آئیں گے نحو میں وہاں پر پڑھیں گے تفصیل اس کی کہ اس کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے. مگر تھوڑا سا ہم نے ضرور پڑھا تھا جب ہم لم پڑھ رہے تھے. یہ پلیز اپنا مائک آف کر لیں عالیہ گوہر صاحبہ. پلیز اپنا مائک آف کریں. لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے. میں بتا رہا تھا آپ کو لم اور لن کا جو عمل ہے یہ ہم نے QC1 میں بھی پڑھا تھا جب ہم نے لم یلد پڑھا تھا, اور ابھی پھر سورۃ البقرہ میں بھی پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا ہے, ایک دفعہ پھر بتا دوں میں کہ لم کے بعد جب فعل مضارع آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے آخر میں پیش کے بجائے جزم آ جاتا ہے. جیسے وہاں پہ تھا لم یلد, لم یلیدو نہیں تھا, جبکہ ہم نے فعل مضارع پڑھا ہے والدہ سے یلیدو بنتا ہے. اسی طرح جب لن اور اس طرح کے کچھ اور حروف آتے ہیں تو وہ فعل مضارع کے آخر میں پیش کو زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم نحو میں اگلے کورس میں QC4 میں پڑھیں گے بہت تفصیل سے اس کو کہ کون کون سے حروف ہیں اور واحد میں کیا ہوتا ہے, جمع میں کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا. تو یہاں پر بس صرف یہ دیکھ لیں کہ نصبرو صبرا یصبرو ہم نے پڑھا ہے نا. صبرا کی جب 6 چابیاں اگر ہم کر لیں صبرا یصبرو ٹھیک ہے نا, اور یصبرو سے پھر جب ہم آتے ہیں نہیں جب فعل مضارع ابھی کہہ رہا ہوں یصبرو سے تصبرو اور اصبرو اور پھر جمع میں نصبرو ٹھیک ہے نا. تو نصبرو کو جب ہم اس سے پہلے لن لگ جائے گا تو پھر یہ نصبرا بن جائے گا ٹھیک ہے. اور یہ لن کیا کام کرتا ہے, ہم نے وہاں پہ QC1 میں پڑھا تھا کہ لم کے لیے ہم نے پڑھا تھا ول ناٹ یعنی کہ ڈڈ ناٹ سوری پاسٹ میں, اور لن کے لیے ہم نے وہاں پڑھا تھا ول ناٹ فیوچر کے لیے. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ لن جب فعل مضارع کے لیے آتا ہے تو فعل مضارع کے جو معنی ہے وہ اس کو فیوچر میں لے کے اور نفی کر دیتا ہے اس کی اور تاکید کے ساتھ. اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں ہرگز نہیں صبر کریں گے. تو یہ ہرگز جو آیا ہے نا یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ رول اگر ہمیں پتا ہو کہ لن فعل مضارع کے ساتھ کیا عمل کرتا ہے. تو 4 چیزیں, لن فعل مضارع سے پہلے جب آئے گا اس کے آخر میں پیش کو ہٹا کر کے زبر دے دے گا, اس کے معنی کو ماضی کے لیے خاص کر دے گا, نفی میں لے جائے گا اور تاکید کے ساتھ کر دے گا کہ ہرگز نہیں ٹھیک ہے. تو لن نصبر کلیئر ہو گیا. یہ علا پر طعام طعام ہم پڑھ چکے ہیں کھانا, طعیمہ یطعمو سے, واحدن واحد بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی ایک کے لیے آتا ہے. تو یہ QC1 میں پڑھا تھا جب سورۃ الاخلاص پڑھ رہے تھے ہم. مطلب یہ ہو کہ ہم کسی ایک کھانے کے اوپر جو ہے نا صبر نہیں کریں گے. تو آپ کیا کریں, پس ادعو. اب یہ دا یدو کی گردان اگر آپ کو یاد ہے تو ادعو بہت آسان ہے آپ کے لیے. ادعو انہوں نے کہا کہ آپ پکاریں ٹھیک ہے نا, یا دعا کریں. ادعو لنا ہمارے لیے ٹھیک ہے, لنا ربا کا, ہاں ٹھیک ہے نا, ربا کا تیرا رب. یہ وہ بات ہے جو شروع میں ہم نے دیکھی تھی اسباق کے اندر کہ انہوں نے بدتمیزی سے بات کی تھی. کیا بدتمیزی تھی کہ بھئی کیا ان کا رب نہیں تھا, یہ تم اپنے رب سے جائے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا جاؤ تم اپنے کسی بڑے کے لیے کہ جاؤ تم اپنے اس کو کہو. حالانکہ اگر میرا بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا جاؤ تم اپنے باپ سے جا کے کہو, باپ تو میرا بھی ہے نا. تو اسی طرح یہاں پر یہ بدتمیزی لگ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں, ہمارے رب سے نہیں کہا. عاجزی نہیں ہے اس کے اندر, ایروگنس نظر آ رہی ہے صاف. تو کیا انہوں نے کہا کیا کریں, یخرج
اخرجا یخرجو آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک چیز یہاں پر دیکھ لیں کہ یہاں پہ یخرج کیوں بن گیا. یہ ایک رول بھی ہم QC4 میں جا کے پڑھیں گے جب نحو میں آئیں گے، کہ جب کوئی فعل امر آتا ہے، کوئی بات کرتا ہے حکم دینے والی، تو پھر اس کی جو جزا آ رہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی، جس کو ہم کہتے ہیں جواب امر، یہ چیز آگے جا کے پڑھیں گے، اس میں بھی پھر فعل مضارع کے آخر کا پیش جو ہے نا وہ جزم میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ابھی آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، اس لیے پریشان نہیں ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں گے ہم نے پڑھا تھا اخرجا یخرجو، تو یہ یخرج کیسے بن گیا، تو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ پڑھیں گے اس کو آگے جا کے انشاءاللہ. جی ہاں، مگر ہے یہ فعل مضارع، اور یہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، اسی طرح سے بالکل، مگر ہے یہ فعل مضارع، یہ فعل امر نہیں ہے، بس یہ بتانا تھا. لنا ہمارے لیے، وہاں پہ بھی تھا ادعو لنا یخرج لنا، ٹھیک ہے. من اور ما مل کر کے مما بنتا ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو من اور ما، اس سے جو تم بھی تو، یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، امبتا یم بھی تو ہے یہ، ٹھیک ہے نا، امبتا یم بھی تو تم بھی تو یہاں پہ تا جو ہے یہ مؤنث والی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے پڑھا ہے اسلمہ یسلمو، یسلمو سے ہم نے تسلمو پڑھا تھا نا، تو تم بھی تو اسی کی طرح ہے، اور ہیا بھی تسلمو پڑھا تھا ہم نے، تو اسی طرح تم بھی تو بھی، انتا بھی تم بھی تو بنے گا، اور ہیا بھی بنے گا تم بھی تو. یہاں پہ ہیا کیوں ہم کہہ رہے ہیں، الارض آ رہا ہے، مؤنث ہے، تو اس لیے مؤنث کے لیے پھر یہاں پہ تم بھی تو مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کلیئر ہو گئے؟ تو اس کو تم بھی تو کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ تو نکالتا ہے، بلکہ ہم کہیں گے وہ نکالتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور وہ نکالتی ہے کون؟ وہ زمین. الارض یہاں پہ زمین فاعل نظر آ رہا ہے پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے، الارض، تو زمین اگاتی ہے. اچھا یہ لفظ کوئی اردو میں جو ہے نا اتنا بھی انفیملیئر سا نہیں ہے، کہ نباتات کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا وہ اسی سے بنا ہوا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نباتات، جو زمین سے ویجیٹیشن جو ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا. پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، ہم نے تو ہاں، جنہوں نے خاص طور سے اردو میں سائنس پڑھی ہوئی ہے انہوں نے تو ضرور پڑھا ہوگا نباتات کا لفظ. مم، تو من ہو گیا، یہ میم چھوٹی با کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، تو من ہو گیا سے کیا چیز، بقلیہا، جس طرح ترکاری ہے مطلب ویجیٹیبل جس کے لیے ہم کہتے ہیں. تو ہا جو ہے یہ مؤنث، وہ بھی اسی ارد کے لیے آ رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو بقلیہا یعنی کہ اپنی سبزیاں. وقصائہا، وا اور ہو گیا قصائہا، یعنی کہ یہ جس طرح انگلش میں ہم گوڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، اس طرح کی جتنی سبزیاں ہیں، توری، لوکی، کدو، کھیرے وغیرہ اس طرح کی نا، تو وہ ہے قصائہا، تو اس لیے یہاں پہ اور ککڑی اس کی ترجمہ کر دیا، ٹھیک ہے. وفومہا، گندم، وہ بھی ہا اس کی زمین سے نکلتی ہے. وعدسہا، عدس کہتے ہیں مسور کی دال کو، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے ایک ایک نام لیے ہوئے تھے، مگر اصل میں مطلب ان کا یہ تھا کہ ان میں سے کچھ، یعنی کہ وہ کیٹیگریز انہوں نے بتا دی کہ دالوں میں سے کچھ، سبزیوں میں سے کچھ، اس طرح سے. وبصلہا، اور پیاز اس کی، بصل عربی میں پیاز کو کہتے ہیں. تو عدس اور بصل تو عام طور پہ سننے میں بھی آ جاتا ہے کہ مسور کی دال کو عدس کہتے ہیں اور بصل کہتے ہیں پیاز کو، کیونکہ کامن استعمال کی چیزیں. جو فقرے ہیں اس کے دیکھ لیں کہ لن نصبر علی طعام واحد، اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کا انتظام فرمایا اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا فرمایا. بنی اسرائیل کو ریگستان میں رکھے جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں رہ کر اپنے آپ کو ان غلط عقائد اور برے اخلاق سے پاک کر سکیں
جو مصر میں غلامی کے دوران ان میں پیدا ہو چکے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ جو علامہ اقبال کا ہے نا کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر, یاد ہے کسی کو ضرب کلیم کے اندر جو ہے کہ غلامی میں نا ذہنیت بدل جاتی ہے, غلامانہ ذہنیت سے سوچتے رہتے ہیں جب تک کہ اس چیز کو پیوریفائی نہیں کیا جائے. ہمارے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ 200 سال تک ہم غلام رہے, آزادی ملی تو سمجھ ہی نہیں آیا, کیونکہ سوچ وہی غلامانہ تھی, آج بھی وہی غلامانہ سوچ ہے ہماری. تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ لکھی ہے کہ ان کو مصر سے نکال کے ڈائریکٹ نہیں وہاں بھیج دیا تھا, بلکہ کچھ عرصہ ریگستان میں ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے, ان کے خیالات اور ان کے عقیدے, یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ایک عرصہ چاہیے تھا وہاں پہ. تو اس لیے ان کو وہاں رکھا گیا تھا کہ مصر میں غلامی کے دوران میں جو ان کے اندر جو چیزیں پیدا ہو گئی تھیں, غلط عقائد اور برے اخلاق, ان سے پاک کیا جائے. انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اونچے درجے پر فائز ہونا تھا, مگر اپنی بے صبری کی وجہ سے وہ چھوٹی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک امتحان رکھا تھا, اگر وہ پاس ہو جاتے تو بھیج دیتے وہ جو پرومسڈ لینڈ جس میں ان کو بھیجنا تھا. جی جی وہ بالکل ہوا ہے, وہ بعد میں, ہاں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پھر وہ وہاں سے نہیں نکلے تھے, ان کے بعد 40 سال بالکل صحیح ہے, آتا ہے قرآن میں, اسی میں آتا ہے آگے جا کے, نہیں ظاہر سی بات. جی بالکل, مگر وہ جو 40 سال انہوں نے صحرا میں اور ان پہاڑوں میں گزارے ہیں نا, اس میں پھر ان کی پیوریفیکیشن ہوئی ہے. تو اس کے بعد جب وہ گئے تو پھر فار سینچریز انہوں نے وہاں پہ رول کیا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی لحاظ نہیں کیا. ذرا غور کیجئے کہ وہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز صبر نہ کر پائیں گے. تو یہ ان کی بد اخلاقی تھی. واحد بالکل اسم ہے, واحدن دیکھیں نا, 2 زیر بھی نظر آ رہی ہے. اسم کی پہچان ہم نے پڑھا ہے 2 پیش 2 زبر. تو ہم نے یہ پڑھا تھا واحد ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, تو یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا الا طعامیو واحد, تو یہ کوئی ایک آپ سمجھ لیں, واحدن ہے نا, تو کسی ایک کھانے پہ, جیسے ان کو ایک کھانا ملا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو الگ الگ قسم کے کھانے چاہیے. اگلا حصہ اس آیت کا پہلے سن لیتے ہیں. اس نے کہا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے. تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. قالا, اب یہ جب انہوں نے موسیٰ السلام سے مطالبہ کیا تو موسیٰ السلام ان کو جواب دے رہے ہیں. قالا سوال والا کیا, تستبدلون, استبدل یستبدل, استغفر یستغفر سے استغفار اسی وزن پہ ہم نے پڑھا ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا, اگر حمزہ سین تا شروع میں آ جائے تو طلب, چاہت, مانگنا, یہ معنی آتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی کیا تم چاہتے ہو بدلنا کیا چیز, الذی, وہ جو ہوا, ادنا, جو ہاں ادنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم, اور یہ مؤنث ہے کہ اسی ون میں شاید ہم نے پڑھا تھا, نہیں 2 میں پڑھا تھا, اسی کی جمع ہے وہ دنیا جو ہے, ٹھیک ہے نا, اسی بالذی, الذی کے مقابلے میں پھر بی الذی, یعنی کہ اس کے مقابلے میں اس سے بدلنا چاہ رہے ہو, ہوا جو خیرن, بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, خیر پڑھ چکے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. جی بالکل ہو سکتا ہے, وہ تو اردو میں جب مفہوم آپ نے کنوے کرنا ہے نا تو الفاظ کا چناؤ تو پھر اس زبان کا ہی ہوگا نا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ عربی میں کیا استعمال ہوا ہے. ہاں, تستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی, اس سے جو, وہ جو اس سے جو, ٹھیک ہے, بدل لے ہو تم.
اچھا تو پھر انہوں نے کیا کہا اہبتو، یہ لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں یہ، ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں بالکل اس کی 6 چابیاں بھی ہمیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اہبتو، اتر جاؤ تم سب اترو، مصرن۔ اچھا اب اس کو نوٹ کر لیں ذرا، اس سے کچھ بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ مصر ایک ملک بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا نام ہے مصر، وہ مگر اس میں یہ تنوین اس طرح سے نہیں آتی ہے، اس میں کیا آتا ہے، پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا، مصرو پیش آئے گی، ٹھیک ہے نا، 2 پیش اور 2 زبر، اس طرح سے تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ جب یہ لفظ جو ہے اس طرح سے تبدیل ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی بھی بستی کے، کوئی بستی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ مصرن کسی بستی کی بات ہو رہی ہے، کسی شہر کی بات ہو رہی ہے کہ تم اترو کسی شہر میں۔ فا اس میں یہ تو QC1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب مسلمن کے آگے 2 پیش لگا ہوتا ہے، اس کو ہٹا کے جب ہم 2 زبر لگاتے ہیں تو پھر ایک الف بھی لگتی ہے، یہ QC1 میں پڑھا ہے نا ہم نے، میرا خیال ہے 2nd 3rd لیسن میں ہے یہ، اس لیے میں کہتا ہوں ریوائز کرتے رہا کریں ٹھیک ہے نا۔ ہاں سر آپ آبادی کہہ لیں، شہر کہہ لیں، وہ تو مطلب لفظ کا جو ہے وہ تو ترجمہ جب ہم کرتے ہیں نا اس کے مطابق ہوتا ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں شہر ہی لکھا ہوا ہے نا، تم اترو کسی شہر میں جو فرق بتا رہا تھا کہ ملک جو ہے مصر اور اس میں اور کسی بستی یا شہر کہہ لیں، اس میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے نا جی وہ تو کافی وانڈرنگ کے بعد کی بات کر رہے ہیں، ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ جب انہوں نے مطالبہ کیا، اس کو من و سلوہ مل رہا تھا وہاں پہ، جس کی ناشکری کی انہوں نے، بے صبری کی اور مطالبہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کسی، یہ اس مصر کا نہیں، یہی تو کنفیوژن میں نے دور کی، آپ کیوں ادھر دوبارہ لے کے جا رہے ہیں مجھے وہ کنفیوژن میں نے دور کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم سب ملک کے مصر میں اتر جاؤ، نہیں ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں سے تو یہ نکال کے لائے تھے مصر سے، تو مصر سے ان کو نکال کے لائے تھے، اور وہ جو گولڈن ٹرائنگل جس کو کہتے ہیں، وہ پرومسڈ لینڈ جارڈن کا علاقہ فلسطین والا، اس کی بات تھی، یہ وہاں جانا چاہ رہے تھے نا مصر سے نکل کے، تو یہ انہوں نے نہیں کہا کہ تم واپس مصر میں چلے جاؤ، اس لیے یہ کنفیوژن دور کر رہا ہوں میں آپ کی۔ فَإِنَّ پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما وہی ہے، سألتم جس کا تم نے سوال کیا۔ تو اب یہی ہے کہ تم کسی شہر میں جاؤ گے تو وہاں تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی جو تم چاہ رہے ہو، تم نے ناشکری کی، ایک اچھی نعمت جو تم کو ملی ہوئی تھی، اور وہ ہر طرح سے اچھی تھی کہ بھائی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، آپ کو کھیتی باڑی نہیں کرنی پڑ رہی، اس کے لیے تیار غذا ملتی ہے اور روزانہ فریش ملتی ہے، رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو، اسی دن ملتی تھی، اسی دن کنزیوم کر لیتے تھے، فل آف نیوٹریشن، اس کے اندر فائبر بھی تھا، پروٹین بھی تھی، جو کچھ چاہیے ہوتا ہے سب کچھ موجود تھا اس کے اندر، مگر انہوں نے ناشکری کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جو تم مانگ رہے ہو تم کو وہی ملے گا۔ اتستبدلون، اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا وہ یقیناً ان چیزوں سے بہت بہتر جن کا وہ سوال کر رہے تھے، خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے تربیت حاصل کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ٹریننگ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کھانے کے لیے پریشان ہو، وہاں پہ آپ کو اچھا کھانا ملتا ہے تاکہ آپ ٹریننگ جو ہے اچھے طریقے سے کر سکیں۔ حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ شامل کی ہے ہمارے اس میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا یہ عربی میں جو سند ہے اس کی، امام مسلم سے شروع ہو کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے، یہ میں نے پوری نقل کر دی تھی یہاں پہ تاکہ آپ دیکھ لیں کہ جب حدیث کی کتاب میں جو محدث لکھتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ، تو وہ کیسے لکھتے ہیں، حدثنا ہم سے بیان کیا، امام مسلم کہہ رہے ہیں ہم سے بیان کیا، ابو بکر ابن ابی شیبہ، یعنی کہ ابن ابی شیبہ نے ان سے بیان کیا، ابن ابی شیبہ نے کیا کہا، حدثنا ہم سے بیان کیا ابو عبد الرحمن المقری عن عبد الرحمن المقری نے عن سے سعید ابن ابی ایوب، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا حدثنی ہم سے بیان کیا کس نے، شرحبیل وہو ابن شریک، تو ہو سکتا ہے شرحبیل اتنا کامن نیم نہیں ہو یا اس نام کے 2-3 ہو، تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ تصحیح کر دی کہ یہ کون سا شرحبیل ہے، یہ ابن
شریک ہیں یہ. انہوں نے کہا عن ابی عبد الرحمن الحبلی، تو اب انہوں نے کس سے روایت کیا؟ عبد الرحمن الحبلی سے، اور وہ روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، یہ صحابی ہیں جن سے روایت ہو رہی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انا، بے شک یقیناً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب یہ سب الفاظ آپ کو آتے ہیں کہ حدیث یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، قالا کے بعد سے. بتائیں کون سا لفظ نہیں آ رہا ہے؟ قالا کے بعد قد، تحقیق، ٹھیک ہے نا، فور شیور. افلح، افلح آتا ہے، افلح یفلیو، ٹھیک ہے نا، آتا ہے نا آپ کو. آگے چلیں، میں ترجمہ نہیں کروں گا. من، جو، ٹھیک ہے نا، ہاں. اسلم، یہ بھی آتا ہے، ٹھیک، ہاں. ورزقا، اب رزقا کو دیکھ لیں کہ رزق، رزقا، یرزقو آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس کا مجہول کیا ہوگا؟ رزقا کا مجہول کیا ہوگا؟ یا پڑھ چکے ہیں مجہول فعیلہ کے وزن پہ ہوتا ہے، تو رزقا کا کیا مطلب ہوا؟ وہ رزق دیا گیا، ٹھیک ہے نا. کفافن، کافی ہونا، یہ لفظ تھوڑا سا مطلب آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اس کو انف، ہاں ٹھیک ہے نا. وَقَنَّعَهُ، قنع، قناعت کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہم گیس کر سکتے ہیں. قنعہ اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے، ہاں، جو اس اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا، پورا جو رزق تھا کہ اس کو پورا پورا ہو گیا، دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور اس نے کیا کیا، مطلب اس کے اوپر ایک طرح سے آپ کہنا چاہیے کہ ہاں قناعت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا. تو بی ما آتاہو، بی ما، جو، ٹھیک ہے نا، آتاہو، آتا، یہ بھی ہمیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کے الفاظ میں جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تھوڑا سا ہم گیس کر سکتے ہیں، ایک دو لفظ کی فارم اتنی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کفافہ تھا، ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی پر قناعت دی. تو یہ بات ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا. قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں قد افلح مؤمنون، تو ہاں، تو وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. چلیں آگے. اہبطوا مصرن، اگر تم صرف کھانے پینے کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی بھی شہر یا بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری من چاہی چیزیں مل جائیں گی. یہ مطلب تھا ان کا اس سے. اس زندگی میں اگر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، صحیح طور پر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کی قربانی دینا پڑے. فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی، روزے کے لیے کھانے اور آرام کی قربانی، حج و عمرہ کے لیے پیسے اور آرام کی قربانی، قرآن سیکھنے کے لیے وقت کی قربانی، رشتہ داریوں قائم رکھنے کے لیے انا کی قربانی، اور حلال کمائی کے لیے بہت سی چیزوں کی قربانی دینی ہوگی. یاد رکھیے کہ بلند مقاصد کے حصول کے لیے صبر کرنے کے ساتھ سخت محنت کرنی ہوگی. یہ ہم ہمیشہ جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ اگر آپ کا کوئی گریٹر گول ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس گریٹر گول کو اچیو کرنے کے لیے چھوٹی موٹی قربانیاں جو ہے وہ آپ نے راستے میں جو آئیں گی، چھوٹی موٹی کیا ہو سکتا ہے، بڑی بڑی بھی قربانیاں دینی پڑیں تو آپ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے کھانے عطا کیے، مثلاً پھل، ترکاری، اناج اور گوشت. ان نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ ہم ایک بہترین انسان بنیں اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں، اور یہ سب اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو. تو یہ جو دنیا میں ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں نا، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اس کو ہمیں بہتر طریقے سے ہر شعبے میں زندگی، جس کو اللہ تعالیٰ جس شعبے میں صلاحیت دی ہوئی ہے اس کے اندر اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرے. اور یہ سب کس نیت کس چیز کی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دے کے ہمیں بھیجا ہے نا اس دنیا میں. ایک اور حدیث عن صہیب رضی اللہ عنہ کے صحابی ہیں، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن، مومن کا امر، جیسے ہم اردو میں امور کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ان معنوں میں مطلب واحد کر لیں. واحد امر شاید تھوڑا سا حکم کے معنوں میں آ جاتا ہے نا، اس کا حال یہ صحیح ترجمہ ہوا ہے یہاں پہ.
इन्ना अमरहु कुल्लहु खैरुन, कि उसके तमाम उमूर जो है ना वो सब के सब जो है वो खैर बेहतर भलाई वाले हैं। कैसे? वह लैसा ज़ाका, लैसा हम उस दिन पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है हमने, लैसा नहीं के लिए होता है, ठीक है ना। ज़ाका जैसे ज़ालिका है उस तरीके से ज़ाका कि वो नहीं, ली अहदिन, ठीक है ना, किसी और को नहीं है, मतलब ये मोमिन को ही है, गैर मोमिनीन में से किसी को भी ये खैर जो है ना ये हासिल नहीं है। क्या? ठीक है, इल्ला लिल मुमिनी, ठीक है ना, हाँ सवाए मोमिन के। इन नहीं, इन अगर वाला है ना, असाबत हु, असाबा युसीबु पहुंचना, ये हमने पढ़ा नहीं है, शायद आगे जाकर के पढ़ लेंगे, मगर ये बाबे इफाल पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना। तो असाबत हु यानी कि उस तक पहुंचता है क्या चीज? सर्राव, सर्रा और दर्रा जो है ना, इसको देख लें, ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं राहत, खुशी और तकलीफ के लिए। इन्नी मस्सनिया दुर, वो भी इसी उससे है। तो दर्रा इसकी जमा है, तो तकलीफ पहुंचना, जिस चीज से नुकसान पहुंचना, वो चीज आती है। तो ये दोनों लफ्ज ना एक साथ इस तरह से इस्तेमाल होते हैं, फायदे और नुकसान के लिए, तकलीफ और राहत के लिए, इस तरह। तो सर्राव, तो क्या किया उसने? शकारा, उसने शुक्र किया। फकाना खैरल लहू, ठीक है, तो वो उसके लिए हाँ अच्छा है। वह इन असाबत हो, और अगर उसको पहुंचती है दर्राओ, कोई तकलीफ, ठीक है, सबरा, और उसने उस पर सबर किया, फकाना खैरल लहू, तो वो उसके लिए खैर है। तो दोनों हालत में, जब अगर सिर्फ की क्या है कि जब खुशी राहत मिल रही है तो उस पर शुक्र करना है इसने, जब तकलीफ परेशानी मुश्किल हो रही है तो उस पर सबर करना है। सबर करेगा तो उसका अजर मिलेगा ना उसको, कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तकलीफ दी, ये परेशानी दी, इस पे मैंने सबर किया, तो अब अल्लाह ताला मुझे उसका अजर देंगे। ठीक हो गया। चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत का ये वाला हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया है। जिस तरह मैंने कहा था कि ये आधी आयत इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं, बाकी आधी अगले लेसन में पढ़ेंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ लिया उसका तर्जुमा एक दफ़ा देख लें। और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज़ सब्र ना करेंगे एक खाने पर, लिहाजा आप दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो निकाले हमारे लिए वो चीज़ें जो ज़मीन उगाती है, कुछ तरकारी और ककड़ी और गंदम और मसूर और प्याज उसकी। उसने कहा क्या तुम बदलना चाहते हो वो जो अदना है उससे जो बेहतर है? तुम उतरो किसी शहर में तो बेशक तुम्हारे लिए वही है जिसका तुमने सवाल किया। असबाग दुआ और प्लान देख लें। बनी इसराइल मनोसलवा पर सब्र करने के बजाय अलग अलग किस्म के खानों के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने ये कहकर कि हम हरगिज़ सब्र ना करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीजी की। जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पर अगर इंसान कनाअत करे तो उसमें और उसकी दुनिया व आखरत की भलाई है उसमें। क्या दुआ करनी चाहिए हमें इस आयत को पढ़ने के बाद? कि अल्लाह मेरी मदद फरमा के मैं दीन के कामों के लिए अपने आराम को कुर्बान कर सकूं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने दुनियावी फ़ायदों के लिए तो रात को जागना पड़ जाए तो जाग भी जाते हैं, भूखा रहना पड़ जाए तो भूखा भी रह जाते हैं। जो काम दीन के काम है अगर उसके लिए आराम को अपने कुर्बान करें तो फिर अल्लाह ताला क्या बेहतर अजर व सवाब की हमें उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट है। हम इस दुनिया में कुछ राहत हासिल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा होती है। उसके मुकाबले हमें देखना चाहिए कि ये वाली इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं जो असल आखिरत की ज़िंदगी के लिए हमारी। ये एक फिर मोटिवेशन होती है आपको कि नहीं हमने तो अपनी आखिरत, ये दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़े अर्से की गुजर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। असल आखिरत की ज़िंदगी जो हमेशा रहने वाली है उसके लिए हम क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये दुआ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर अपना एहतिसाब भी करेंगे, भाई मैं कितनी एफर्ट्स लगा रहा हूँ, कितना टाइम लगा रहा हूँ, कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ उसके लिए, मैं कितनी कुर्बानियाँ दे रहा हूँ मैं। ये सारी चीज़ें फिर फ़ौरन खुद ही नज़र आ जाती हैं। जैसे ही एहतिसाब करेंगे, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ौरन प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह जब भी सब्र का दामन छूटने लगे तो मैं अल्लाह की खुशी और सवाब को सामने रखूँगा। और दीन के काम के लिए असल बात है जब दीन का काम करना शुरू करते हैं तो तकलीफें भी आती हैं, ये याद रखिएगा। अस्मा और अफ़ाल देख लें इसका। तौमिन, तौमुन इसकी जमा अतइमतुन।
نہیں نہیں، یہ جمع کی ایک فارم ہے. جب ابھی اسی QC3 میں بھی ہم پڑھیں گے بہت سارے وزن ہوتے ہیں جمع کے نا اس طرح سے, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ کچھ اوزان ہے اس طرح کے جس میں گول تاری ہوتی ہے, مؤنث نہیں ہے, یہ ہے جمع تعامن کی. جب چائنا میں ہم تھے تو کوئی مسلم فوڈ جو ہے نا اس کے پیکٹ اٹھاتے اس پہ لکھا ہوا نظر آتا الاطعمۃ الاسلامیہ, ٹھیک ہے نا. صحیح والے فعل نصبرا ہم دیکھ چکے ہیں, صبرا یصبرو سے, اس کی تو پوری گردان ہمیں آتی ہے QC1 سے. طعامن یہ بھی ہم کر چکے ہیں باب سمیہ سے. 6 چابی جلدی سے کر لیں, اچھا ریویژن ہوتی رہتی ہے. طعمہ یطعم, اطعام, طائمن, مطعوم, اور طعامن بھی ہے اور طعامن بھی ہے, دونوں ہیں, ٹھیک ہے نا. چلے اہبتو یہ پہلے آ چکا ہے. جی جی, اہبتو, حبتا یحبتو, کر لیں جلدی سے کر لیں. حبتا یحبتو, اہبت, حابتن, محبوتن اور حبوتن, حبوتن, ٹھیک ہے. ادعو, دعا یدعو اسی گردان ہمیں آتی ہے, جلدی سے کر لیں. دعا یدعو, نہیں نہیں ادعو بھائی, یہ کون اد کون کہہ رہا ہے. دعا یدعو کی گردان جو ہے نا یہ پکی کریں اپنی. ادعو, ہاں, داعن, مدعون, اور دعا بھی ہے, دعوتن بھی ہے, اس کے کئی مصدر ہیں. سأل یسألو, ٹھیک ہے نا. باب فتح سے سأل یسألو, سل, ٹھیک ہے. ہاں دوبارہ شروع سے کر لیں. سأل یسألو, سل, سائل, مسئول, سؤال. یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اردو میں جو سوال ہے نا وہ یہی سؤال ہے, اصل میں اردو میں آگے پروننسیشن چینج ہو گئی اس کی. سائل اور مسئول تو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ سائل مانگنے والا, سوال کرنے والا, اور مسئول جس سے سوال کیا گیا. تو یہ قرآن کریم میں 119 بار آیا ہے, اس لیے اس کو اچھی طرح سے اس کے سارے صیغے ہمیں پہچان لینی چاہیے. مزید فی سے دیکھ لیں. یخرجو, اخرجہ یخرجو کی گردان ہم نے کی ہوئی ہے اسلمہ یسلمہ کے وزن پہ. باب کون سا ہے, باب کون سا ہے, باب اسلمہ یسلمہ تو کوئی باب ہی نہیں ہے بھائی. آپ لوگ کچھ خیال کریں, ہم نے مزید فی کے جتنے باب ابھی تک پڑھے ہم نے 8, ان کے باب کے نام آپ کو کلیئر ہونے چاہیے. باب اگر میں پوچھوں تو وزن نہیں بولنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ اسلمہ یسلمہ جس نے بھی کہا تھا نا, پلیز یہ کریکٹ کر لیں, ٹھیک ہے. باب کا نام کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم, آپ جب وزن بتائیں گے تو. وزن الگ چیز ہے اور باب الگ چیز ہے, اور یہی ہم پریکٹس آپ کو ہر دفعہ دیتے بھی ہیں, ہوم ورک میں بھی دیتے ہیں, مگر پتہ نہیں کیوں زبان پہ نہیں چڑھ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. اس کو زبان پہ چڑھائیں ابھی, کیونکہ انہی کے کمزور ہم کر رہے ہیں. پھر وہی ہوگا باب کون سا ہے, باب کون سا ہے. سب سے پہلا باب کون سا پڑھا ہم نے, باب کا نام پوچھ رہا ہوں ابھی, کوئی اور نہیں کچھ بولے گا. سب سے پہلا باب مزید فی کا کون سا پڑھا ہم نے, تفعیل. بولیں سب لوگ بھائی جو, ہاں. دوسرا باب کون سا پڑھا, گڈ. تیسرا باب کون سا پڑھا, تو اخرجہ یخرجو, اخراج جو ہے اسی باب افعال سے ہوا نا, ٹھیک ہے. اچھا چوتھا کون سا پڑھا ہم نے, افتعال پڑھ لیا. پانچواں کون سا پڑھا, استفعال پڑھ لیا. چھٹا کون سا پڑھا, تفاعل, 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 ٹھیک ہے. اور ساتواں کون سا پڑھا ہم نے, تفاعل, ٹھیک ہے. اس میں الف اور شد کا فرق تھا. اور آٹھواں کون سا پڑھا ہم نے, انفعال, ٹھیک ہے. تو یہ جب تک کہ باب کے نام آپ صحیح نہیں لیں گے نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ QC3 سے آپ نکل نہیں رہے ہیں ابھی, کیونکہ QC3 میں صرف ہے ہی یہی 8 ابواب ہے مزید فی کے. تو پھر QC4 میں آپ نہیں آئیں گے, QC3 دوبارہ کر رہے ہوں گے. اس لیے بہتر ہے کہ یہ مزید فی کے ابواب پکے کر لیں اپنے اس کورس میں. ابھی آدھا کورس ہوا ہے, آدھا باقی ہے, سب کے لیے یہ 6 چابیاں کر لیں اس کی جلدی سے. اخرجہ یخرجو, اخرج, مخرجن, مخرجن, اخراجن. باب کا نام افعال,
ہمیشہ یاد رکھیں, یہاں سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کون سا باب ہے. چلیں جی, آپ لیٹ آئے تھے شاید. ہاں تو اب ویڈیو میں سن لیجئے گا, پورا ایکسپلین کیا تھا, 5 منٹ لگائے تھے اس کے اوپر کہ کیا تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے چلیں. تم بھی تو, امبتا یم بھی تو, ٹھیک ہے. ہاں سیم باب افعال ہے یہ بھی, ٹھیک ہے. امبتا یم بھی تو, امبت, ممبتن, ممبتن اور امباتن. افعال, باب افعال, افعال کے وزن پہ مصدر نظر آ رہا ہے نا. گڈ. چلے اس اتستبدلون, ٹھیک ہے نا. ہم نے استغفر ہاں سوری استغفر یستغفرو, ہم نے جو باب استفعال پڑھا, ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں استفعال, اسی سے ہم نے استغفار اور استکبار پڑھا تھا. تو استبدال بھی میرا خیال ہے ہم نے شاید کسی گردان میں کیا ہوا ہے اس کو, نہیں یا اچھا وہ اس کا وہ کیا تھا, باب تبدیل والا کیا تھا, تفعیل والا, بدل یبدل تبدیل, وہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. صحیح. تو استغفر یستغفرو کے وزن پہ, ٹھیک ہے, اس کو کر لیں, ٹھیک ہے. استبدل یستبدلو, تو یہ استغفر یستغفرو کی اگر گردان ہمیں پکی ہے تو اس کی گردان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. چلیں 6 چابیاں تو کریں نا. استبدل یستبدلو, استبدل, مستبدل, مستبدل, ہاں استبدال. تو باب کا نام یہاں سے پتہ چل جائے گا استفعال, ٹھیک ہے نا. استبدل یستبدلو. چلیں گرامر شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا یہ ریمائنڈ سب لوگوں کو کرا دیا جائے. شروع میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ٹائم ٹیبل. آج 17 جنوری ہے, لیسن نمبر 8 کا سی اور ڈی انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے. 1 ہفتہ اس کے اندر میں نے ایکسٹرا دیا آپ کو, اور صرف کس لیے دیا ہے, گردانوں کے لیے دیا ہے. ورنہ آپ پوچھ لیں جن لوگوں نے پرانے کیا ہوا, ناصر صاحب وغیرہ بیٹھے ہوئے, اس لیسن کے بعد ڈائریکٹ مڈ کوئز ہوتا تھا. اب یہ جو درمیان میں آپ کو 1 ہفتہ ایکسٹرا مل گیا, یعنی ٹوٹل 2 ہفتے مل گئے آپ کو. آج 17 جنوری کے بعد 31 جنوری کو مڈ کوئز ہونا ہے. پورے 15 دن ہیں, اس کے اندر آپ نے ساری گردانیں جو ہے نا اپنی وہ پکی کرنی ہے. اور یہ ٹیسٹ ہوگا یہاں پہ ریویژن کے ساتھ گردان کا. جو لوگ آن لائن ہیں ان کا بھی, بلکہ آن لائن والوں کے لیے میں بتا دوں کہ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے QC1 اور 2 کی گردانوں کے ٹیسٹ کلیئر نہیں کیے تھے, ان کے لیے وینسڈے کا ٹائم میرا خیال ہے دیا گیا ہے, آپ کے گروپ میں آیا ہوا ہے. تو آپ لوگوں نے ابھی QC1 اور 2 کی گردانیں کلیئر کرنی ہے. اس کے بعد QC3 کی جو گردانیں ہیں اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے. اور وہ یہ 24 جنوری کے اراؤنڈ کوئی ٹائم آپ لوگوں کے لیے, آن لائن والوں کے لیے ادر دن کلاس رکھا جائے گا. تو ابھی سے آپ لوگ تیاری کر لیں اس کی. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں کے گردانوں کے ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوں گے وہ پھر ایز آبزرور کورس کمپلیٹ کریں گے, کیونکہ آن لائن میں سب سے مسئلہ ہی ہمیں گردانوں کا ہو رہا ہے. تو جو لوگ آن لائن کر رہے ہیں گردانیں اپنی پکی کریں, گردانیں 1 دفعہ میں سنا کر کے ٹیسٹ کلیئر کریں اور ایز اے ریگولر آ جائیں. ورنہ پھر مڈ کوئز جو ہے نا وہ ریگولر لوگوں کے لیے ہے, آبزرورز کے لیے نہیں ہے. تو ابھی بتا رہا ہوں کہ پورے 2 ہفتے ہیں, کوئی یہ نہ کہے جی ہمیں ٹائم نہیں ملا ہے. آن لائن جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی اپارچونیٹی ہے, آنا بھی نہیں پڑتا ہے کلاس میں, گھر بیٹھ کر کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا ٹائم دے دیں گردانوں کو بس, اور کچھ بھی نہیں, اور کسی کو سنا دیا کریں, بس اتنا سا کام ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ آپ کی کلاس میں ہیں آن لائن انہی میں سے کسی کے ساتھ پیئر بنا لیں. نہیں ہے تو اپنی لیڈی ٹیچر سے کہہ دیں یا مجھے بتا دیں, ناصر صاحب کو بتا دیں. سب سے اچھا تو یہی ہے کہ پیئر آپ کے بن جائیں گے جن کو آپ سنا دیا کریں گے. تو یہ کلیئر ہو گیا. نیکسٹ کلاس میں ہم نے انشاءاللہ ریویژن کرنی ہے اس کی, اور گردانوں کا ٹیسٹ ہوگا. اس سے اگلی کلاس میں پھر مڈ کوئز ہے اور ورک بک چیک ہونی ہے. ورک بک چاہیں تو آپ یہاں پر بھی بھجوا سکتے ہیں, ہمیں نیکسٹ ویک بھی بھجوا سکتے ہیں, تاکہ آپ کو ٹیسٹ سے پہلے چیک ہو کر کے بھی مل جائیں. آئیے گرامر کی طرف. آج جو ہم نے فعل پڑھنا ہے وہ ہے نادا. جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم جو 8 ابواب پڑھ چکے ہیں انہی کے کمزور والے جو ہے نا
وہ پڑھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو کمزور والے جو ہیں, یہ کوئی لے گیا اٹھا کے دیکھ لیں, کمزور والے پڑھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو نادا جو ہے وہ کس کا ہے, باب مفاعلتن, اس کا ہم نے فعل پڑھا تھا حاسبہ یحاسبو, وہ صحیح والا تھا. اب اس کا کمزور والا آج ہم پڑھیں گے, نادا, اس نے پکارا یا اس نے آواز دی, اس نے ندا دی, اس معنی میں آئے گا. تو یہ اب باب کے نام جو ہے وہ جلدی سے ہم کلیئر کر لیں. سب سے پہلے ہم نے باب تفعیل سے فعل پڑھا تھا علمہ, اس کے بعد باب مفاعلتن سے فعل پڑھا تھا حاسبہ, باب افعال سے فعل پڑھا. آپ لوگ بولیں گے تو آپ کی زبان چڑھے گا, مجھے سے بلوائے جا رہے ہیں آپ لوگ, بھائی خود بھی تو بولیں ذرا. ہاں, اور باب افتعال سے فعل پڑھا تھا, اور باب استفعال سے پڑھا, باب تفاعل سے ہم نے پڑھا, اور باب تفاعل سے پڑھا, اور باب انفعال سے پڑھا انقلابہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب جو باب تفعیل سے ہم نے پہلے علمہ پڑھا تھا, اس کا کمزور ہم نے پڑھ لیا واللہ, اور پھر اسی وزن پہ ہم نے دو فعلوں کی اور پریکٹس کر لی. ایک ہم نے کیا نجا, اور ایک کیا ہم نے زکا. ٹھیک ہے نا. تو آج ہم حاسبہ کے بجائے نادا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ حاسبہ میں کیا تھا, مزید فی کو نکال دیں, الف اس میں زیادہ تھا, اس کو نکالیں, تینوں صحیح والے حروف ہیں, کمزور تو کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں اس میں ہا, سین اور با تینوں صحیح والے ہیں, کمزور نہیں ہے کوئی. تو اس لیے اس کا وزن جو تھا وہ حاسبہ کا وزن تھا. اب کمزور آ گیا ہے, نون, دال اور یا ہے یہاں پہ مادے کے حروف. تو آج انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے, مگر پہلے اس کا اعادہ کر لیں ذرا. میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ واللہ یولی کی آپ لوگ گردان جو ہے وہ سب پریکٹس کر کے آئیں گے, اور اس کے ساتھ دو فعل اور جو ہم نے اسی وزن پہ کیے ہیں ان کی. تو آئیے پھر ریویژن پہلے کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر لیسن شروع کریں گے. تو سب سے پہلے واللہ, کون آئے گا, آپ آ جائیں. اچھا, ہاتھ کسی اور نے کھڑا کیا تھا, چلیں. نہیں, یہ پرابلم ہوگی نا. دیکھیں نا, میں اس لیے کہتا ہوں ہاتھ کا لیول یہ رکھیں گے تو یہاں آ جائے گا. جیسے آپ یہاں ہوتے ہیں نا تو پھر ادھر آ جاتا ہے. اب یہ فعل مضارع میں آٹومیٹکلی چلے گئے آپ. بالکل شروع سے شروع کریں, لیول یہ رکھیں, ایلبو کو باڈی کے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو پرابلم ہوتی ہے نا, یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. میں ذرا لوگوں کے لیے بھی ویڈیو کو اپنے کلیئر کر دوں کہ ہاں, یہ دیکھیں فعل ماضی کا لیول یہ ہے. جب یہاں آتے ہیں نا ادھر, تو پھر ادھر سے ہوتے ہوتے ادھر آ جائیں گے آپ, یا تو یہاں آ جائیں گے. یہ تو کوئی لیول نہیں ہے نا, فعل ماضی کا لیول یہ اور فعل مضارع کا لیول یہ. ٹھیک ہے نا. چلیں, اب دیکھیں پھر لیول آپ کا نیچے آتا جا رہا ہے. لیول اوپر ہی رکھے نا, اور تا پہ پیش ہے. ٹھیک ہے نا. تو فعل مضارع دوبارہ سے کر لیں, یولی سے. نہیں, مضارع کا یہ لیول نہیں ہے. دیکھیں اب تولی اور تولونا کا لیول یہ والا لے کے آئے آپ کا, پھر یہاں آ جاتا ہے, پھر کنفیوژن رہے گی. دوبارہ سے کر لیں. نہیں, اوپر گڈ, شاباش. تولو نون نہیں ہوگا نا جی. نہیں, مولن کا اشارہ یہ ہے بھائی, اشارے تو صحیح کریں. مولن, ٹھیک ہے. نہیں, مذکر و مؤنث بھی تو کرائیں گے نا.
نہیں ایک منٹ، ایک ہوا واللہ کس لیول پہ بتائیں؟ یہ تو کوئی لیول نہیں ہے، یا تو نیچے ہے یا اوپر ہے. ہاں تو نیچے کریں اس کو. ہوا واللہ یا بھائی یا ہے اور ایک انگلی سے یا تولی. چلے میرا خیال ہے اشاروں کی وجہ سے آپ کا بنیادی پرابلم یہی ہے کہ آپ کی جو ٹی پی آئی کے اشارے ہیں نا وہ ابھی تک پکے نہیں ہوئے. QC 1 2 3 آ گیا تو وہ ٹھیک کریں گے. گردان آپ نے یاد کر لی تھی مگر اشارے آپ کے ٹھیک نہیں ہے. تو کوئی بھی گردان آپ کو آتی بھی ہوگی تو آپ کنفیوز ہوں گے اس میں. اور یہی ٹیسٹ ہے بھائی، میں نے جو گردان ٹیسٹ بتایا نا وہ یہی ہے کہ ٹی پی آئی کے اشارے بالکل پرفیکٹ ہونے چاہیے سب کے. ٹھیک ہے چلیں اب کون آئے گا؟ آپ آ جائیں. نہیں نہیں یہ امر کا اشارہ ولی، ولی لام کے نیچے زیر ہے ولی. ہاں ولو تولیت ہوا ہوا یولی یولی. جزاکم اللہ خیر. آپ آ جائیں، آپ نے کافی دیر کا ہاتھ کھڑا کیا ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. دیکھیں ان کے ٹی پی آئی کے اشارے ٹھیک تھے نا، ان کو کنفیوژن نہیں ہوئی کوئی کہ فعل ماضی کا لیول یہ والا ہے، فعل مضارع کا لیول یہ والا ہے. اور امر کے لیے ایک انگلی سامنے کی طرف کچھ لوگ جو ہے وہ امر اور اس میں اسم فاعل کے اشاروں میں کنفیوژن کر دیتے ہیں. تو بیسک فعالہ کی گردان اگر آپ کی ٹھیک QC 1 میں تھی نا تو ابھی تک باقی سارے ٹیبل اسی پہ آنے چاہیے. نہیں ہے تو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں QC 1 کی گردانیں اپنی ٹھیک کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ سب ٹھیک ہو جائیں گی. بیسٹ ہے اس کے لیے کسی کو پڑھانا شروع کر دیں QC 1. کوئی اسٹوڈنٹ پکڑ لیں QC 3 میں آپ آ گئے، QC 1 پڑھانے میں کیا پرابلم ہے، کسی کو پڑھانا شروع کر دیں. چلیں نیکسٹ کیا تھا فعل ہمارا؟ نجا ینجی. نجو نجیتا نجیتو نجیتم نجینا ینجی ینجونا. ایک منٹ تنجی کا لیول جو ہے نا یہ نہیں ہوگا، اوپر کریں گے. ہاں نجی نہیں ابھی اسم فاعل تنجیتن، جیسے وہاں پہ تولیتن تھا. ہاں
نہیں ایک منٹ یہ جو لیول ہے نا ہاں یا نجت ہوا ینجی یا تنجی. ماشاء اللہ. نیکسٹ آپ آ جائیں سر. اب آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ تو آ ہی جائیں ضرور. آ جائیں. نونجی چاروں انگلیوں سے ہوگا سر. نجو تھوڑا جو نہیں جو نہیں ہے یہ جو. منجن منجن جیتن تنجیتن. جی ٹھیک ہے. ہوا نجا نجت ینجی یا تنجی. ماشاء اللہ سر بارک اللہ فیک. ایک نجا والی ہوگی. اب زکا والی آپ آئیں گے. زکا زکیتا زکیتو زکیتم زکینا یزکی یزکون تزکی مزکی تزکون مزکی زکی زکی زکو لا تزکی لا تزکو مزکی مزکن تزکیت وزکا یا زکات زکی یا تو. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آپ کون رہ گئے؟ آپ رہ گئے اور آپ بھی رہ گئے. نہیں ایک منٹ. زکا کے بعد جیسے وہاں پہ ہم نے تولا کیا تھا اس کے بعد ہم نے کہا تھا تولو. تو زکا کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی نہیں مزکن ٹھیک ہے. جس کو کیا گیا اس میں تو انو کی ضرورت نہیں ہے نا. ہاں مزکن تزکیتن ہوا یزکی ہوا یزکی. تا کے اوپر بھی پیش ہے یا فعل مضارع میں سب میں پیش ہے یہاں پہ. نہیں ٹھیک کر لیجیے گا آپ کیونکہ وہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیسن کا. اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا اسلم، اس میں حمزہ زائد تھا. تو یہ چار حروف والے جو بھی فعل ہیں
مزید فعل کے ان کے مضارع پیش سے بنتے ہیں اور مضارع کے آخر سے پچھلے حرف پہ زیر آتی ہے یسلمو. اسی طرح یعلمو، یحاسبو. یہ جو ہے ان کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں. اور یہ جب ہی ہوگا جب آپ کو یہ آٹھوں ابواب کا پتہ ہوگا کہ یہ والا باب ہے، اس کا ریفرنس فعل ہم نے یہ پڑھا ہے. سب سے پہلی چیز کو پکا کریں گے تو پھر یہ جو ٹپس بتا رہے ہیں یہ تو اسی وقت اپلائی کر سکیں گے نا جب تک کہ آپ کو ابواب کے نام پتہ ہوں گے. QC3 میں ڈاکٹر صاحب نے صرف مزید فی کے فعل رکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. چلیں آج کا جو سبق ہے نادا، جس طرح میں نے بتایا تھا اس میں وہی جیسے حاسبہ میں ہم نے دیکھا تھا الف زیادہ تھا، یہاں پر بھی نادا میں بھی الف زیادہ ہے، نون دال یا کمزور حرف آخر میں آ گیا، جیسے ہدا یادی پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ آخر میں کمزور آ جاتا ہے تو پھر اس کا وزن بدل جاتا ہے. تو اس کا حاسبہ یحاسبو کا وزن نہیں ہوگا، وزن تھوڑا سا مختلف ہوگا. یہ مادے کے جو حروف ہیں ندیا، نون دال اور یا سے جب الف لگا تو نادا بن گیا، اس نے پکارا. تو اسی طرح جیسے ہم نے ہدا یادی میں کیا تھا، آپ دیکھیں ہدا کے بعد ہدو آ رہا تھا، تو یہاں پر بھی نادو آئے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فعل مضارع میں بھی جب ہم آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جیسے وہاں پہ یہدی تھا، یہاں پہ ینادی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یحاسبو میں تو با کے اوپر پیش آ رہا تھا نا، تو یہاں پہ یا کے اوپر جزم آ رہی ہے اس طریقے سے. جی آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ جی وزن ریفرنس فعل جو پہلا پڑھ رہے ہیں نا آپ، جیسے یہ نادا ینادی ایک آپ نے یہ ریفرنس فعل ہی پڑھا ہے نا، اس وزن کے اوپر اب جو ہے نا دوسرے فعل ہم پڑھیں گے، جیسے ہاں لاقا یلاقی آج آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. جی نہیں، اگر وزن ہو تو پھر ہم یہ نئی گردان کیوں کراتے؟ پھر تو حاسبہ کے وزن پہ جاہدہ آپ نے کیا تھا، قاتلہ آپ نے کیا تھا، اسی طرح رہتا. یہ تو وزن چینج ہوا ہے تو ہم نے ایک اور ریفرنس فعل لایا نا آپ کے لیے. جیسے اس میں جائے نا آپ اپنا QC2 کے اندر، جب آپ نے باب دربا سے دربا یدربو پڑھا تھا نا، جب اس میں کمزور آیا تو پھر ہم نے ایک آپ کو وجدہ یجدو کرا دیا، وعدہ یعیدو کرا دیا. ہاں اس کے بعد ایک کرا دیا ہم نے آپ کو آخر میں کمزور والا ہدا یہدی کرا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ریفرنس ہو گیا نا. ٹھیک ہے. باب وہی رہے گا. ہاں تو ریفرنس فعل اب چینج ہو جائے گا. ہاں تو یہاں پر بھی وزن چینج ہو رہا ہے. دیکھیں اب میں بتاتا ہوں آپ کو، نادا ینادی کا اپنا وزن ہے، نادا ینادی کا وزن حاسبہ یحاسبہ ہو ہی نہیں رہا. دیکھیں نا کتنا فرق ہے بولنے میں دونوں کے. نادا ینادی کا اپنا وزن ہوگا. ہاں لاقا یلاقی جب آپ کریں گے تو آپ کہیں گے ہاں اس کا وزن جو ہے، اب مثال طور پہ ملاقاتن، ٹھیک ہے، ملاقات اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، اس کا فعل ماضی مضارع لاقا یلاقی. ٹھیک ہے. اب میں کہوں گا لاقا یلاقی جو ہے باب مفاعلہ سے ہی ہے، باب تو وہی ہے اس کا مفاعلہ. ریفرنس فعل کیا اس کا حاسبہ یحاسبہ ہے یا اس کا ریفرنس فعل جو ہے وہ نادا ینادی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نادا ینادی کہیں گے نا. کیوں؟ وزن دیکھیں نا، لاقا یلاقی نادا ینادی ایک جیسا لگ رہا ہے بولنے میں، تو وزن تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. تو وہی تھیوری وہی ہے، کچھ چینج نہیں ہوئی ہے. جو QC2 میں ہم نے کیا تھا کہ QC1 کے صحیح والے جو فعل تھے ان کے باب کو پہچان لیا، پھر اس میں جب کمزور شامل ہوئے، ویریشن آئی تو ایک ایک ریفرنس فعل کر لیا. جیسے آپ نے قالا یقولو جب ایک دفعہ کر لیا نا باب نصرہ سے کمزور والا، تو پھر اس کے بعد تابا یتوبو، فازا یفوزو، کانا یکونو، سب اسی قالا یقولو کے وزن پہ آتے رہے نا. تو بس ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ باب مفاعلتن ہے، بنیادی وزن اس کا حاسبہ یحاسبو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کرا دیا. اب اس میں جب آخر میں یا کمزور والی آ گئی تو ایک فعل اور انٹروڈیوس کرا دیا، نادا ینادی. اس کا وزن آپ یاد کر لیں، اس کے وزن پہ اب پھر جو دوسرے فعل آئیں گے جیسے لاقا یلاقی ہے، اور اس طرح سے دو تین فعل اور ابھی ہم دیکھ لیں گے. ابھی
قرآن کریم میں تو بہت سارے فعل آتے ہیں اس کے وزن پہ، تو یہ ریفرنس رہے گا ہمارا نادا ینادی ان سب کے لیے جن میں آخر میں یا آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ چلیں تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیں پہلے ہم. نادا، نادو، نادیتا، نادیتو، نادیتم، نادینا، ینادی، ینادونا، تنادی، انادی، تنادونا، ننادی. ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے ابھی. فعل ماضی اور مضارع، اس نے پکارا، ان سب نے پکارا، آپ نے پکارا، کلیئر ہے نا یہ؟ کیونکہ فعل اگر آپ کو کلیئر ہو کہ بھئی نادا جو ہے اس نے پکارا ہے، تو باقی تو ساری فارمز اب میرا خیال ہے کر لینی چاہیے ہمیں نا. ٹھیک ہے، چلیں. تو اس سے جب فعل امر بنے گا تو وہاں پہ دیکھیں آپ، یحاسبو سے ہم بنا رہے تھے، یہاں پہ ہم ینادی سے بنائیں گے. وہاں پہ با کے اوپر پیش تھی جس کو ہم نے جزم میں تبدیل کیا تھا، یہاں پہ پہلے ہی یا ہے. تو ہم نے کیا رول پڑھا تھا وہاں پہ بھی؟ دیکھیں جب ہدا یہدی میں ہم نے یا تھی تو یہدی سے تہدی بنا تھا، اور تہدی میں جب امر بنایا تو تا گرا دی اس کی، اور یا پہ کیونکہ جزم پہلے ہی تھی تو ایک اور جزم نہیں لگائی، اس کو گرا دیا تھا تو اہدی بن گیا تھا. تو یہاں پر بھی یہی ہے، نادی بن جائے گا. تو اس کو پروناؤنس کرتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے، نادی نہیں کھینچیں گے نہیں اس کو، کیونکہ یا نہیں ہے اس پہ، نادی. ٹھیک ہے نا؟ یہ فعل امر ہے کہ ندا کر، پکار. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے اہدی کی طرح، جیسے وہاں پر بھی ہم نے ولی کر لیا تھا، یہاں پہ نادی. ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے اس کی فعل امر کی پریکٹس کر لیتے ہیں. نادی، نادو، لا تنادی، لا تنادو، مت پکارو. اسم فاعل اور مفعول میں بھی اسی طریقے سے. ٹھیک ہے، منادن اور منادن، مناداتن. دیکھ لیں تھوڑا سا فرق اس لیے ہو گیا کہ اس میں ایک الف اور آ جاتی ہے، وہ وہاں پر کیونکہ ایک الف ایکسٹرا ہے. یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ اس طرح کے جو فعل ہوتے ہیں جس میں الف ہوتی ہے تو آخر میں پھر، جیسے ہم نے ارادہ یریدو پڑھا ہے، بھی نہیں پڑھا ہے. اچھا چلیں آگے جا کے پڑھیں گے ہم کہ وہاں پہ جب الف آتی ہے تو آخر میں پھر گولتا ایڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو مناداتن. اور منادات کا لفظ ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شاید، ہاں، پکارنے کے لیے. ٹھیک، مؤنث کی بھی کر لیں. ہوا نادا یا نادت، ہوا ینادی یا تنادی. اچھا یہاں پہ جو ہے نا، جب مؤنث کی پریکٹس کرتے ہیں اس وقت بہت خاص خیال رکھا کریں کہ فعل ماضی کا لیول یہ، اس وقت اگر ہاتھ کھینچ دیا نا آپ نے تو پھر فعل مضارع میں مشکل ہو جاتی ہے کہ اب کہاں لے کے جانا ہے، کیونکہ پہلے ہی آپ نے بہت اوپر کر دیا تھا. تو ہوا نادا، ہیا نادت، ہوا ینادی یا تنادی. یہ لیول رکھیں گے تو پھر آسانی رہے گی آپ کو. ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو پورا ٹیبل ایک دفعہ کر لیتے ہیں. میں اشارہ کروں آپ لوگ کریں گے کیونکہ ٹیبل آسان ہے اس کا. آئیے، نادا، نادو، تا، تو، نادیتم، اینا، ینادی، ینادونا، تنادی، انادی، تنادونا، ننادی، نادی، نادو، لا تنادی. ایک انگلی سے، لا تنادی، لا تنادو، منادن، منادن، مناداتن، نادا یا نادت و ینادی یا تنادی. کوئی آئے گا پریکٹس کرانے کے لیے؟ آ جائیں.
یہ دوبارہ سے کریں، دوبارہ سے کریں. ماشاء اللہ. اس کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم اعادہ کر لیں گے اس کا. بول چال میں دیکھ لیں. حل نادا، نام پکارا ہے اس نے تو نام نادا. حل نادو، حل نادیتا، نادیتو. حل نادیتم، نادینا. حل ناد اللہ، حل نادو اللہ. یہاں پہ دیکھیے کہ یہ واو کے اوپر پیش صرف اس کو ملانے کے لیے پھر لگی ہے، تو اس لیے یہ نادو میں پھر ایک اور پیش لگا کے نادو اللہ کیا گیا ہے. حل نادیت اللہ، حل نادیتم اللہ، حل ینادی، حل ینادون، حل تنادی، حل تنادون، حل ینادی اللہ، حل ینادون اللہ، حل تنادی اللہ، حل تنادون اللہ. ہاں نعم ننادی اللہ. نادی امر ہے، منادی ٹھیک ہے. نادو، ننادی. اب اگر کہا جائے گا اللہ کے سوا دوسروں کو نہ پکارو تو کہا جائے گا لا تنادی. تو آپ کہیں گے لا انادی، لا تنادو، لا ننادی. حل انت منادن، حل انتم منادون. الحمدللہ. 6 چابیاں اس کی دیکھ لیں. نادا، ینادی، نادی، منادن، منادن، مناداتن. ٹھیک ہے نا. چلیں ورک بک میں نادا کا ٹیبل آپ نے یاد کرنا ہے، عربی بنانی. تم سب پکارو اپنے رب کو. ابھی ہم نے کیا بول چال میں اس کو. تم سب پکارو، ٹھیک ہے نا. ہاں اور جس کو پکارنا، یہ تھوڑا سا آگے جا کے ویسے پڑھیں گے ٹھیک ہے نا. ہاں جس کو پکارا جا رہا ہے تو ربا ہے. ٹھیک ہے. ہاں آج آیا تھا ویسے کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا نا کہ فدعو ربا کا، تو ربا جو آیا تھا وہ اس لیے کہ جس کو پکارا جائے گا وہ زبر کے ساتھ ہوگا، پیش کے ساتھ نہیں ہوگا. جی بالکل، ینادون اللہ. ٹھیک ہے. چلیں تو اسی طرح نادا ینادی کی طرح لاقا یلاقی. ٹھیک ہے نا. اور اس کا مصدر ہوگا ملاقاتن. بالکل مناداتن کے وزن پہ. دیکھیں ملاقاتن، اس نے ملاقات کی، ملاقات کرنا مطلب. ٹھیک. تو اس کی بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اور آج کے ہوم ورک میں، ہوم ورک آپ نے کرا لی ہیں کاپیاں؟ ہاں اس میں بھی ایک فیل میرا خیال ہے ہم نے کوئی اور دیا ہوا ہے آپ کو اس کا. جزاکم اللہ خیرہ. جلدی سے ایک بریک کر لیں، اس کے بعد واپس آ جائیں انشاءاللہ. سیکنڈ لیسن کیونکہ اس میں اعادہ نہیں ہوگا تو وہ ہم آئی ہوپ جلدی ختم کر لیں گے. تو چائے ذرا جلدی پی لیں آپ لوگ، ریکویسٹ میری یہ ہوگی. اور آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا ہے، اس وجہ سے گردانوں کی پریکٹس آپ کی بہت محنت مانگ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو خوش وعلیکم آمدید. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ.
सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 61 हमने आधी पिछले लेसन में पढ़ ली थी, अभी इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे। 2 इशारे जो इस आयत के थे, पहला इशारा खाने का मुतालबा हम पढ़ चुके हैं, दूसरा इशारा जो है वो सज़ा। एक दफ़ा रिवाइज कर ले इसके इशारों को। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। वही बयान कंटिन्यू हो रहा है जो पीछे बनी इसराइल के साथ बात हो रही थी कि जो उन्होंने गलत रवैया अपनाया। तो आयत के इस हिस्से को अब हम जब देखेंगे तो इससे हम क्या सबक ले सकते हैं। साउंड इज लो। बाकी लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है? ऑडियंस में से, ऑनलाइन वालों में से किसी ने कहा कि साउंड इज लो, तो प्लीज जरा चेक कर ले। मेरे पास तो कोई चेंज नहीं हुई है साउंड। आई होप ठीक आ रही है सर, ठीक आ रही है, कोई मुश्किल नहीं है। चले, अगर कनाडा वालों को ठीक आ रही है तो इसका मतलब है यहाँ वालों के अपने सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। ठीक कर ले प्लीज। चले, वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम। बनी इसराइल के बारे में बात हो रही थी कि जो आयत का ये वाला हिस्सा अब हम पढ़ेंगे उसमें जो बनी इसराइल के बुरे लोगों को जिल्लत आमेज और दर्दनाक सजा दी गई, उसकी बात होगी। ये सब उनके मुसलसल बुरे रवैये की वजह से हुआ, जैसे अल्लाह की निशानियों को झुटलाना और अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल करना। उन सब की इब्तिदा अल्लाह की नाफरमानी और हद से बढ़ने की वजह से हुई। तो ये अब आगे बात उसी तरह कंटिन्यू हो रही है कि उनकी जो नाफरमानियाँ और जो बदअमालियाँ थी, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर उनको माफ़ किया। पहले जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं, मगर बजाय इसके कि शुक्रगुजार हों, वो उसमें बढ़ते चले गए। तो नए अल्फाज जो अब हम देखेंगे इस आयत में, ये प्लीज़ चैट अवॉइड करें। अगर जो लोग ऑनलाइन है चैट में मैसेज मत दें, क्योंकि फिर वो स्लाइड ब्लॉक हो जाती है यहाँ पे मेरी। आप वेट कीजिएगा, जो लोग ऑनलाइन है, एंड पे मैं आपको टाइम दूंगा अपने क्वेश्चन करने का। तो चैट में कोई मैसेज देने को अवॉइड करें प्लीज। जी, तो पहली लाइन में कोई नया लफ्ज नहीं है, दूसरी में 3, तीसरी में कोई नया लफ्ज नहीं है और चौथी में 2। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 5 नए अल्फाज हम इस हिस्से में आयत के सीखेंगे। और अब हम सुन लेते हैं। इस आयत का जो बकिया हिस्सा रह गया है, इसको भी हम 2 हिस्सों में ही करेंगे जैसे पहले किया था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله और डाल दी गई उन पर जिल्लत और मोहताजी, और वो लौटे गजब के साथ अल्लाह के। लफ्जी तर्जुमा देख लें। वा दुरिबत, वा और हो गया। दुरिबत अगर मैं कहूँ कि मुन्नस का सीगा है और मजहूल भी है, क्योंकि दराबा यदरिबू आपने पढ़ा हुआ है, दराबा से नहीं, दराबा से दराबत आया ना, ठीक है ना। अब उसका मुन्नस बनाए, हाथ उल्टा कर लेंगे हम, तो दुरेबत, ठीक है ना। तो दुरेबत और मुन्नस क्यों है? इसलिए कि जिल्लत और मस्कनत दोनों मुन्नस के सीगे हैं, इसलिए यहाँ पे मुन्नस का सीगा आया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मजहूल भी हो गया और मुन्नस भी हो गया। ये बताने की बात थी कि क्लियर हो जाए कि दराबा यदरिबू से मुन्नस का सीगा दराबत, और उसका मजहूल जो है वो दुरेबत। जैसे दराबा से दुरेबा बना था, हाथ पलट लिया था हमने ऐसे करके, तो इसी तरह हाँ दुरेबत, ठीक हो गया। अलैहिम उन पर अज़िल्लतु, तो जो चीज उनके ऊपर डाली गई क्या थी? वो जिल्लत और मस्कनत यानी मोहताजी। व बाऊ, और वो लौटे। बाऊ जो है ये असल में जमा का सीगा है, और इसको वैसे अगर हम लिखेंगे तो अलिफ के साथ आएगा ये, मगर कुरान के खत के अंदर इसमें अलिफ यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है।
بی غضب، ساتھ غضب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مغضوب پڑھا تھا ہم نے QC1 کے اندر، تو غضب وہی اردو والا غضب ہے، من اللہ، اللہ سے یا اللہ کے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑا بلکہ ان کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا، ان پر محتاجی ڈال دی۔ ذلت یعنی طاقت و اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا۔ محتاجی کیا ہے؟ رزق کی کمی، دنیا کی لالچ اور کم ہمتی وغیرہ۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، ذلت اور محتاجی، آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بھی اسی سچویشن میں آ چکے ہیں اس وقت۔ ہونے کے باوجود آپ دیکھ لیں اس وقت مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، فوراً سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، کیا مطلب ہم خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، نیوکلیر اسٹیٹ ہے اس وقت ہم سب کچھ۔ نہیں یہ یہاں پہ ایکسپلینیشن ہو رہی ہے اس سینٹینس کی، آپ دیکھیں نا یہ جو پارٹ ہے اس کا سینٹینس ہے، ذلت کی ایکسپلینیشن، ورڈ کی نہیں ایکسپلینیشن ہو رہی ہے یہ، ٹھیک ہے، ورڈ کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، مطلب یہ مفہوم بتا رہے ہیں کہ جب ان کی یہ حالت ہو گئی، تو جب ان کو کہا گیا کہ ان پر ذلت جو ہے وہ تھوپ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کس طرح سے ذلیل ہو رہے ہیں، اس چیز کو سمجھے نا کہ ذلیل ہو کیسے رہے ہیں۔ ذلت تو اردو میں بھی ذلت وہی لفظ ہے جو عربی میں ذلت ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ کیا بات ہے کہ دوسرے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے، اتنے سارے آزاد ممالک ہیں ہمارے، اتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں ہماری، اتنی طاقت ہے ہماری، اس کے باوجود ہاں دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں نا۔ تو یہ اس چیز کو ڈاکٹر صاحب ایکسپلین یہی کر رہے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انہوں نے، انبیاء کے ساتھ ان کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی نافرمانیاں اور پھر ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی انہوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عزت کر دیا۔ محتاجی کیا ہے؟ رزق کی کمی، دنیا کی لالچ اور کم ہمتی۔ یہ بات بھی ہم دیکھ لیں آج کہ اچھا یہ ڈسکشن میرا خیال ہم بعد میں کر لیں گے، کیونکہ یہ ڈسکشن شروع کی تو پھر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، لیسن کے بعد کر لیتے ہیں اس کو ڈسکس، ٹھیک ہے نا پلیز۔ سخطہ، یہ جو ایک لفظ ہے جس اصل میں ایک حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ شامل کی ہے اس سے متعلق ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے لیے ایک لفظ آتا ہے سخط، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غضب کی پہلی سیڑھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ مول لیں گے، جب انہوں نے بنی اسرائیل نے مول لی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہوئے۔ تو اس کے لیے جو صحیح مسلم کی ایک روایت ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں ڈالی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی یعنی سخط سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اعوذ برداک، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں کس چیز کی؟ آپ کی رضا، ٹھیک ہے نا، کس چیز سے؟ من سخطی کا، جو ناراضگی ہے اس کے مقابلے میں، وہ بھی معافاتی کا، عافیت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو معافاتن، یہ آج ہی ہم نے مفاعلہ باب پڑھا ہے اسی سے آتا ہے یہ، معافاتی کا، من عقوبتی کا، عقوبت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عقوبت خانہ جہاں پہ سزا یافتہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے اس سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، آپ کی پناہ میں آتے ہیں، لا احصی مطلب کیا کہنا چاہیے کہ اس کو ایک اردو کا لفظ ہے اس کے لیے، حصار کا سے ملتا جلتا کہ مطلب اس کا احاطہ کرنا، ٹھیک ہے نا، انکمپاس، میں ثناءً علیکا، کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، احاطہ نہیں کر سکتا ہوں آپ کی ثنا کا، تو کیا ہے؟ انت کما اثنیت علی نفسک، آپ اس جیسے ہیں جیسا آپ نے اپنی تعریف خود کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور
ایک اور حدیث میں جو ایک دعا آتی ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنت، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ آپ کی رضا اور جنت کا، واعوذ بک من سخطک والنار، یعنی کہ آپ کی ناراضگی اور آگ سے۔ تو بہت آسان سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں اور اس کو مانگتے رہنا چاہیے ہمیں۔ تو الحمدللہ یہ آیت کا یہ والا حصہ مکمل ہو گیا۔ اب اس آیت کا آخری حصہ ہم سن لیتے ہیں۔ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ لفظوں کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں پھر ہم تفصیل میں جائیں گے۔ ذالکہ ہمیں آتا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ کوئی بڑی چیز ہو تو اس کو یہ کے بجائے وہ کی بات کرے، تو یہ وہ والا ہے کہ یہ ذالکہ یہ اس لیے ہوا بی انہم، یعنی کہ ہاں بے شک وہ کانو یکفرون، کانو ہم پڑھ چکے ہیں، جب فعل مضارع سے پہلے آ رہا ہوتا ہے تو کیا کرتے تھے ماضی استمراری، ٹھیک ہے۔ کانو یکفرون بی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اس میں آیتیں بھی آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی آ جاتی ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں نا آیت کے دونوں معنی ہیں، تو اس کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کیا کرتے تھے کس کو؟ النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، کوئی حق تھا نہیں ان کو قتل کرنے کا ان کے اوپر۔ ذالکہ یہ بیما اس لیے ہوا اسو نافرمانی کرنا، اور ایک اور لفظ اس کے لیے ہوتا ہے ہاں اس کا وہ مصدر ہے، مگر اردو میں ایک اور لفظ ہوتا ہے، ہاں معصیت کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ وہی نافرمانی ہے۔ اسو ان سب نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ اسا و کانو اور وہ سب تھے کیا؟ یعتدون، ہاں حد سے بڑھنے والا، اعتدا۔ اللہ نے انہیں سزا دی کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ نمبر ایک، اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہی آیتوں پر، نبیوں کو قتل کرتے تھے، گویا سب سے بہترین انسانوں کی نصیحتوں کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ بہت بڑا جرم تھا ان کا، یہ دونوں چیزیں اس لیے شروع ہوئیں کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتے تھے، کیونکہ نبی جو ہیں وہ روکتے تھے ان کو ان چیزوں سے جو وہ کر رہے تھے، اور جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، تو اس لیے ان کی دشمنی پھر ہمیشہ جو روکنے والا ہوتا ہے اسی سے دشمنی ہوتی ہے نا ہماری۔ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیں اس کا۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں اس کا۔ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی، یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا۔ قانون لگ گیا نا، ہم نے یہی کہا تھا نا کہ کیا کرتے تھے وہ ماضی استمراری، جی یہ میرا خیال ہے QC 2 میں ہی ہم نے پڑھا تھا نا کانا کے ساتھ، اور ہاں نہیں مگر پڑھا کب تھا ہم نے یہ والا؟ کانا یفعلو، کانو یفعلون، کنتا ہاں کنتا تفعلو، یاد آیا نا، یہ وہ تھا تو QC 2 میں۔ ہاں ہے نا، اعتدا یعتدی، ابھی دیکھ لیں گے آ جائے گا بریک میں۔ تو کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اے اللہ مجھے ذلت و محتاجی اور تیرے غضب سے محفوظ رکھ۔
پلان کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ میں قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا جو اللہ نے نافرمان لوگوں کو دی ہیں، تاکہ میں تمام برے کاموں اور بری عادتوں سے بچ سکوں۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں۔ آیات یہ QC1 سے ہم پڑھتے رہے، آیتن کی جمع آیاتن ہے، اور نبیون کی جمع یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو طرح سے آتی ہے، ایک جمع اب تو ہم نے یہ پڑھ لیا نا، یہ ٹوٹی پھوٹی جو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، تو انبیاء بھی ہے اس کی، اور اس کی یہ سالم والی جمع بھی ہے نبیون، اور یہ دیکھ لیے گا یا کے اوپر شد آتی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، نبیو ہم لوگ اردو میں نبی کہہ دیتے ہیں نا، تو عربی میں جب لکھتے ہیں تو نبیون ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ شد جو ہے نا عربی میں ضرور ڈالا کریں۔ ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب اور ضرب آتا ہے ہمیں، غاضب یغضب اغضب غاضب مغضوب وہی ہے، اور غضب پہلے بھی آ چکا ہے۔ کفر یکفر گردانہ میں آتی ہے QC1 سے، کفر یکفر کفر کافر مکفور اور کفر، قتل یقتل اقتل قاتل مقتول اور قتل یہ بھی آتا ہے ہمیں۔ تو صحیح والے تو پورے ہو گئے، کمزور والے دیکھ لیں۔ کمزور والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، ہے پہلے شد والا ہے یہ، ذلہ یذلو، اس طرح ہم نے دلہ یدلو پڑھا تھا، وہ گمراہ ہوا، اور مطلب گمراہ ہونا، دلہ یدلو، ذلہ یذلو پھسلنا، وہ پھسلا پڑھا تھا نا ہم نے، اس نے پھسلایا، اور پھر زوا والا ذلہ یذلو جو تھا وہ سائے میں ہونا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ذلہ یذلو جو ہے یہ ہے ذلیل ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وزن اس کا جو ہے نا یہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کہ ذلہ یذلو، باب جو ہے اس کا کون سا ہے؟ باب کون سا ہے؟ باب تو آپ پتہ نہیں کوئی ایسا نام لیتے ہیں نا زاہد صاحب پلیز کوئی سوچا کریں، باب جو ہے نا یہ سارے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ سارے باب، ان میں سے کوئی نام لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کوئی ایسا نام لیتے ہیں نا کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، یہ کون سا باب ہے، ہم نے آج تک نہیں پڑھا، پوری عربی میں نہیں پڑھا۔ پلیز بابوں کے نام جو ہے نا آپ صحیح یاد کریں، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں نے کیا پڑھایا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے۔ تو یہ باب جو ہے دربا تھا، دلہ یا دلو پڑھا تھا ہم نے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، وہ گمراہ ہوا، صحیح ہے، گمراہ ہونا، تو باب وہی ہے، مگر وزن اس کا جو ہوگا ہم دربا یدربو تو نہیں کہیں گے نا، ہم وزن کہیں گے دلہ یا دلو والا، اس سے یاد رکھیں۔ با یبو، یہ بھی دیکھیں باب نصرہ ہے، وزن کیا ہے؟ قال یقول، پھر آپ نے پتہ نہیں کیا چیزیں یاد کی ہوئی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا مجھے، آپ لیسن آنے سے پہلے ایک دفعہ خود گھر پہ ریوائز کیا کریں بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، پھر صحیح رہے گا، صحیح ہے۔ تو باب نصرہ سے ہم نے ریفرنس فعل پڑھا قال یقول، ٹھیک ہے نا، تو اب با یبو کا بھی جو وزن ہے وہ قال یقول ہے، تو بو با ان ڈیش اور بوا ان، کیونکہ جو لوٹا ہے وہ اس کا اثر نہیں ہوگا تو اس لیے ڈیش ہے یہاں پہ۔ چلیں اسو، اسا یعصی، یہ ہدا یادی کے وزن پہ ہے۔ زاہد صاحب بتائیں کون سا باب تھا ہدا یادی کا؟ باب پوچھ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کچھ اور بتا رہے ہیں، باب بتائیں آپ ہدا یادی کا باب۔ چلیں ناصر صاحب آپ نے ان کی کلاس لینی ہے بعد میں ٹھیک ہے، کیونکہ دس از ہائٹ، نہیں بعد میں بتانا ہے آپ نے، ابھی نہیں باقی کلاس کو تو پتہ ہے نا۔ باب اس کا کون سا ہے ہدا یادی کا؟ باب ڈرا ہوا ہے، دیکھیں نا، باقی کلاس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اسا یا اسی جو ہے بالکل ہدا یہدی کے وزن پہ ہے، جیسے وہاں پہ اہدی تھا یہاں پہ اسی ہے، ہادن کی طرح آسن ہو گیا، اور ہاں اسیون، اب مصدر اس کے کئی ہیں تو اس لیے معصیون بھی ہے، معصیتن بھی ہے، اور اسیان بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ مزید فی اس میں میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں آیا تھا، آیا تو ہے مگر پتہ نہیں کیوں ہاں لکھا نہیں ہے، ابھی نہیں پڑھا ہم نے۔ اچھا ہاں کمزور والوں میں آئے گا، ٹھیک ہے، باب افتعال کا کمزور آئے گا، پھر ہم اس کو پڑھیں گے، آیا ہے مگر ابھی نہیں آیا۔ اچھا ایک دفعہ پھر بتا دوں میں، یہ دوبارہ سے اگر کسی نے اس وقت مس کیا تھا تو، کہ نیکسٹ کلاس جو 24 جنوری کو ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم ریویژن کریں گے، اور گردان ٹیسٹ ہوگا آپ کا جو QC3 کی گردان ہے۔ آن لائن لوگ جو ہیں
ان کی بھی اراؤنڈ دس ڈیٹ ہم ایک QC3 کے گردان ٹیسٹ لیں گے اور اس ہفتے میں ان کا QC1 اور QC2 کی گردانوں کا ٹیسٹ ہے. تو یہ آپ لوگوں نے کلیئر کرنا ہے. اس کے بعد پھر ایلیجیبل ہوں گے, اس کے بعد ایلیجیبل ہوں گے مڈ کوئز کے لیے. یہ ذرا پلیز نوٹ کر لیں کہ جو لوگ یہ گردان ٹیسٹ کلیئر کریں گے پھر وہ مڈ کوئز میں اپیئر ہوں گے, ورنہ ایز آبزرور آپ کورس تو کرتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر ریگولر ہونے کے لیے آپ کو گردان ٹیسٹ کلیئر کرنا ضروری ہے. اور ورک بک چیک کرنے کا بھی میں نے اس وقت بتایا تھا کہ چاہیں تو آپ ورک بک نیکسٹ ویک ہی چیک کرا لیں, کیونکہ آج کے لیسن کے بعد ورک بک تو آپ کی مکمل ہو جانی چاہیے. جس کو آسانی ہے نیکسٹ ویک کر لے, ورنہ اس سے اگلے ہفتے بھی ٹائم ہوگا آپ کے پاس. جی آپ کا سوال تھا. یہی اسی کی گردان ہے. نہیں, آن لائن والوں کو ابھی چھوڑ دینا, آپ اپنی بات کریں یہاں پہ. آن لائن والوں کی بھی بات نہیں کریں, وہ ان کے ساتھ الگ معاملہ ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا. آپ یہاں پر بتائیں جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں کہ QC3 کی ساری گردانیں جو ہیں اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے. 1 ہفتہ ہے ابھی پورا ٹیسٹ میں, اور اس کے بعد جو کوئز ہے اس میں بھی 1 ہفتہ ہوگا, تو پورے 2 ہفتے ہیں آپ کے پاس اس کی تیاری کے. اور اس وقت تھوڑا سا آپ کو پش کر رہے ہیں ہم, اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے QC2 جو ہے نا وہ آن لائن کیا ہے, اس میں ہم نے یہاں پہ بلا کے گردانیں آپ سے نہیں سنی ہے جیسے اب سن رہے ہیں. اگر وہاں پہ ہم نے یہ کام کیا ہوتا نا تو آج اس وقت آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. ہمیں خود احساس ہے کہ پرابلم ہوئی اسی لیے کہ QC2 کلاس میں ہونا چاہیے تھا, وہ آن لائن ہوا, مجبوری تھی ہماری, ٹھیک ہے. تو اب تھوڑا سا آپ لوگ کوآپریٹ کریں گے میرے ساتھ اور گردانے جو ٹھیک کریں گے, کیونکہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ TPI کی جو بنیادی فعالہ میں جو اشارے ہونے چاہیے وہ ابھی لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں, اور آج QC3 میں آگے ہم ٹھیک کرا رہے ہیں اس کو. تو پلیز تھوڑا سا کوآپریٹ کریں سب لوگ اس کے, کیونکہ آپ لوگوں نے اگر آگے ٹیچر بننا ہے, اگلے لیولز میں جانا ہے, تو پھر یہ لاسٹ اسٹیج ہے QC3 جس میں آپ یہ اپنے TPI کے میتھڈ ٹھیک کر لیں. 4 میں تو ہم پھر نحو پہ آ جائیں گے. چلیں, تو گرامر میں ایک ہی فعل ہے آج, جلدی سے کر لیتے ہیں ہم اس کو. اقامہ. یہ اقامہ جو ہے جو ہم نے ریفرنس فعل باب افعال کا پڑھا تھا, اسلمہ, اس کا کمزور والا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. کیسے کمزور والا بنا؟ اس طریقے سے کہ اسلمہ کے اندر آپ دیکھیں سین لام میم مادے کے حروف تھے, اس کے اندر قاف اور نظر آپ کو الف آ رہا ہے, مگر یہ ہم نے وہاں پہ جب پڑھا تھا قامہ یقوم, تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ قاف واو اور میم ہے یہ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کے مادے کے حروف میں اگر الف نظر آ رہا ہو تو وہ الف نہیں ہوتا ہے, واو یا یا کی وہ بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے, ہم پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال سینٹر میں کمزور آ گیا اس کے, تو اس وجہ سے اب اس کا باب تو وہی رہے گا. فعل اسلمہ کا باب کیا تھا؟ جی, باب کا نام افعال تھا, ٹھیک ہے نا. تو اقامہ جو فعل ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بھی باب کا نام افعال ہی رہے گا, باب نہیں چینج ہوگا. ریفرنس فعل جو ہے یہ اب اپنا بن جائے گا, کوئی اور اس پہ ہم فعل پڑھیں گے. جیسے ہم نے ارادہ پڑھنا ہے تو پھر ہم کہیں گے وہ اس کے وزن پر ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اسلمہ کے وزن پر ہے یہ فعل. یہ اس میں کیونکہ کمزور آ گیا, وزن تبدیل ہو گیا ہے, ٹھیک ہو گیا. چلے, تو اقامہ جو ہے اس نے قائم کیا, اس نے کھڑا کیا, اور قامہ وہ کھڑا ہوا, اور اقامہ جو ہے وہ کھڑا کیا, یہ فرق ہے, ٹھیک ہے نا. اقامہ اس نے قائم کیا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, کھڑا کیا یا قائم کیا, کیونکہ اقامت جو ہم کہتے ہیں وہ بھی اسی سے آتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, فعل ماضی اور مضارع پہلے دیکھ لیں پھر آگے چلتے ہیں. اقامہ اس نے قائم کیا, اقامو ان سب نے قائم کیا, اقمتا آپ نے قائم کیا, اقمتو میں نے قائم کیا, اقمتم آپ سب نے قائم کیا, اقمنا ہم سب نے قائم کیا. یقیمو وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا, یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں, تقیمو آپ قائم کرتے ہیں, اقیمو میں قائم کرتا ہوں, تقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں, نقیمو ہم قائم کرتے ہیں,
ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ عربی میں کر لیں بغیر ترجمے کے. اقامہ، اقامو، اقمتا، اقمتو، اقمتم، اقمنا، یقیمو، یقیمون، تقیمو، اقیمو، تقیمون، نقیمو. اب آتے ہیں ہم فعل امر کی طرف. اس کے وہاں پہ اقامہ سے جب یقیمو بنا اور یقیمو سے پھر تقیمو بنا تو تا پیش ہم نے ہٹا دیا اور یہاں پہ جزم لگا دی. تو شروع میں جیسے وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ باب افعال میں اسلمہ جو ہے اس کی جو حمزہ ہے وہ فعل امر میں بھی رہے گی، یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو یہ وہی باب ہے اس لیے اس کی حمزہ جو ہے وہ رہے گی یہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اقم، ٹھیک ہے نا، اور اس کی جمع ہوتی ہے اقیمو. اقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں نا قرآن کریم میں، اس کورس میں بھی ہم نے پڑھا ہے اقیم الصلاۃ. تو تم سب قائم کرو، اقیم قائم کر، اور اس کی جمع ہو گئی اقیمو. ٹھیک ہے نا؟ کہ ہاں اقیم الصلاۃ سے یاد رکھ سکتے ہیں اس کو کہ اقم اقیمو. ٹھیک ہے. اور لا تقم لا تقیمو. ٹھیک ہے نا؟ اس کو یاد اس سے کمپیئر کر لیں. دیکھیں جیسے میں کہتا ہوں نا کہ کمزور آنے سے وزن چینج ہوتا ہے، ظاہر صاحب آپ خاص طور سے اس کو نوٹ کریں کہ دیکھیں اسلمہ یسلمو کا فعل امر کیا بن رہا تھا؟ اسلم. ٹھیک ہے نا؟ اب اسلم اور اقم میں کچھ فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ فرق کمزور حرف مادے میں آنے کی وجہ سے ہے. بس اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ وزن اس لیے چینج ہوتے ہیں. اب آپ کو اقامہ یقیمو کی وزن پہ جو ہے نا دوسرے فعل پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، یہ گردان اگر آپ نے کر لیے تو. ٹھیک ہے نا؟ اقم اقیمو لا تقم لا تقیمو. اسم فاعل اور مفعول وہی طریقہ کہ وہاں پہ مسلم تھا، یہاں پہ کیا بنے گا؟ مقیمن. مقیمن اور مقامن. ٹھیک ہے. اچھا یہ گول تا جو آخر میں آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فعل ماضی کے پہلے میں اگر سیکنڈ لاسٹ پہ آپ کو الف نظر آئے نا تو پھر اس کا جو مصدر ہے اس کے آخر میں گول تا آ جاتی ہے. یہ آج آپ پڑھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی آگے اس طرح کے فعل کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے. اقامتن. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو مقیمن بتا دیتا ہوں، مقیمن، مقامن، اقامتن. یہ دیکھیں فعل ماضی کے پہلے صیغے میں سیکنڈ لاسٹ پہ آپ کو الف نظر آ رہا ہے نا، تو جن افعال میں آپ کو یہ الف نظر آ رہا ہو اس کا جو مصدر ہے اس کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آئے گی. یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں ریفرنس کے لیے. اور بھی فعل ہم اس کے وزن پہ پڑھیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی اس کا مصدر. اب کیونکہ ادروائز تو مزید فی میں ہم نے یہی بتایا نا کہ مصدر کا جو وزن ہے وہ باب کے نام پہ ہوتا ہے، تو باب کا نام افعال ہے تو آپ اس کے وزن پہ بنانے کی کوشش کریں گے نا اس کو. ٹھیک ہے. جیسے اسلام تھا، انزال، اخراج، اسی طرح بنانے، مگر یہاں فرق آ گیا، یہاں پہ ہو گیا اقامتن. ٹھیک ہے نا؟ اسے یاد رکھ لیں. چلیں اس کی ایک دفعہ گردان کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اقامہ، اقامو، اقمتا، اقمتو، اقمتم، اقمنا، یقیمو، یقیمون، تقیمو، اقیمو، تقیمون، نقیمو، اقم، اقیمو، لا تقم، لا تقیمو، مقیمن، مقامن، اقامتن. ہوا اقامہ، یہ اقامہ ابھی نہیں کہنا، ہوا کے ساتھ تو اقامہ ہے. ٹھیک ہے. ہوا اقامہ، یا اقامت، ہوا یقیم، یا تقیم. یہ مصدر جو ہے نا اس کا اس میں ہے اقامتن، تو اقامہ جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ وہی ہے. بول چال میں دیکھ لیں حل بلکہ نہیں ایک دفعہ اس کی پریکٹس اشاروں کے ساتھ تو کر لینا.
جی نہیں، مصدر کے اندر نہیں، فعل ماضی میں. فعل ماضی سے پتہ چلے گا کہ اس کے مصدر میں تا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. چلے میں اشارہ کرتا ہوں، ایک دفعہ آپ لوگ بولیں گے. یقیمو، یقیمون، تقیمو، اقیمو، تقیمون، نقیمو، اقم، اقیمو، لا تقم، لا تقیمو، مقیمن، مقامن، اقامتن یا اقامت، و یقیمو یا تقیم. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ایک ہفتہ ہوگا. کوئکلی ہم لیسن پہلے کمپلیٹ کر لوں، پھر میں چاہ رہا ہوں کہ نیکسٹ 5 منٹ میں ہم لیسن کمپلیٹ کر لیں. حل اقام، حل اقامو، حل اقمت، حل اقمتم، حل یقیم، حل یقیمون، حل تقیم، حل تقیمون، حل یقیم الصلاۃ، حل یقیمون الصلاۃ، حل تقیم الصلاۃ، حل تقیمون الصلاۃ، اقم، اقیمو، نقیمو، اقم الصلاۃ. نہیں اقیمو ہوگا نا، یہ تو امر ہے نا، امر کا تو پھر مضارع ہے. ٹھیک، اقیم الصلاۃ، نقیم الصلاۃ، نقیم الصلاۃ. حل اقام الصلاۃ، حل اقاموا الصلاۃ، حل اقمت الصلاۃ، حل اقمتم الصلاۃ. 6 چابیاں اس کی کر لیں. اقام، یقیم، اقم، مقیم، مقام، اقامتن. جس طرح اقامہ کا ٹیبل ہے، اسی طرح آپ کو ورک بک میں ارادہ کا ٹیبل دیا گیا ہے نا. ٹھیک، اچھا عربی بنانی ہے. ہم سب قائم کرنے والے ہیں نماز اللہ کے لیے. تو ہم سب قائم کرنے والے ہیں، پہلے تو یہ بتایا نا، نقیم الصلاۃ للہ. ٹھیک ہے نا، اردو میں ترجمہ تو آسان ہے، اقیم الصلاۃ. تو اقامہ کی طرح ارادہ ہے. ٹھیک ہے، ارادہ ہے. اور ایک ہوم ورک میں ہم نے آپ کو ایک اور فعل دیا ہوگا، احاطہ، یحیط، احاطۃ. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم فعل اسی سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، محیط اسی سے بنا ہوتا ہے. تو یہ دونوں اگر آپ کو اقامہ کی گردان آتی ہے تو ارادہ کی گردان بالکل اسی وزن پہ بنے گی. اقامہ کا جو مصدر تھا وہ تھا اقامتن، تو ارادہ کا مصدر ہے ارادتن. اور اردو میں جو ارادہ ہم کہتے ہیں وہ یہی ارادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے ارادہ کیا. ٹھیک ہے نا. اور احاطہ کا بھی احاطتن، تو احاطہ کرنا اردو میں بھی وہی ہے، احاطہ کرنا. تو یہ دونوں آپ کے لیے آسان ہوں گے. زاہد صاحب یہ دیکھیے گا، اس ٹیبل کو آپ پکا کریں. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا یہ ریفرنس فعل بتا دیے ہیں، اور ان ابواب کے ساتھ کہ باب فتح، نصرہ، ضربہ جو ہے یہ ان کے پھر کمزور والے ان کے ریفرنس. اور پھر یہ اب مزید فی میں آ گئے ہیں، کیونکہ QC3 کے بعد پھر آپ نہیں کریں گے یہ. تو QC3 میں جو ہے نا اس چیز کو پکا کر لیں پلیز سب لوگ، کہ باب اور وزن میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں دعا کر لیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے.
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अलैक नहीं है, ये इलैक है, इसको हमेशा याद रखना है। ये अक्सर गलती कर जाते हैं लोग। QC1 में हमने पढ़ा था अलैका का मतलब आप पर है और इलैका का मतलब है आपकी तरफ। ठीक हो गया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। लेसन यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। ऑनलाइन वालों के अगर कोई क्वेश्चन है तो अब मैं अवेलेबल हूँ, और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम इशा पढ़ेंगे। अगर वजू किसी ने करना है तो कर लें। सर 1 मिनट पहले मैं देख लूँ, अगर ऑनलाइन वालों में से किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लें, और अगर नहीं है तो फिर मैं सेशन क्लोज कर लूँ। चलें, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब है कि क्वेश्चन किसी का नहीं है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरा।